آپ کی میری ضرورت ہے۔ انفرادی اور اجتماعی ضرورت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ اجتماعی اور انفرادی برکتیں بھی ہیں، آخرت کی نجات بھی ہے، زندگی کا جینے کا سکون بھی ہے اور مرنے کی راحت اور آرام بھی ہے۔ حقیقت بھی ہے، ہماری سعادت مندی ہے۔ کچھ حقائق، کچھ باتیں، پیغام، کچھ نصیحت۔ آج کا جو موضوع ہے نماز آج کا موضوع ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں پڑھنے والے کی فضیلتیں آتی ہیں، اس کے فضائل، اس کی برکات، اس کے نتائج، اس کا فلسفہ، جہاں ہمیں نماز پڑھنے کے فوائد و ثمرات ملتے ہیں، پھر وہی قرآن و احادیث ہیں کہ جس کے ایک تو سرے سے نہ پڑھنے پر، پھر اس میں سستی کے ساتھ پڑھنے پر، پھر اس میں فرائض و واجبات کو ادا نہ کرنے پر، صحیح طرح نماز ادا نہ کرنے پر ہمیں وعید اور سزا کی بھی خبر ملتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز سے متعلق کئی مقامات پر، ایک دو نہیں، سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسجدیں ویران ہوں گی، مارکیٹیں آباد ہوں گی، گھر محلے کھیل کے میدان آباد ہوں گے۔ ایک تو کفر ہے، کافر ہے، جو نماز کا سرے سے انکار کرتا ہے، وہ تو رب کا انکار کرتا ہے۔ پھر اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں، وہ بھی نماز کا انکار کرتے ہیں۔ پھر منافقین بھی ہیں، انکار تو وہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ اور پھر مسلمان بھی ہیں۔ مسلمانوں میں بھی دو گروہ ہیں، ایک جو نماز پڑھتے ہیں اور ایک جو نماز نہیں پڑھتے۔ مرنے سے لے کر جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونے تک نماز بہت جگہ پہ سامنے آئے گی۔ مرنے سے لے کر جنت یا دوزخ میں جانے تک یہ نماز ہوگی، بلکہ دوزخ میں جو بے نمازی مسلمان ہوں گے، کافر نہیں، مسلمان ہوں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ مسلمان جو جنت میں ہوں گے وہ آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ وہ شخص کہاں ہے، وہ جنت میں دکھائی نہیں دیتا، فلاں بھائی کہاں ہے ہمارا، فلاں پڑوسی کہاں ہے ہمارا، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پتہ چلے گا وہ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کنیکشن وہ بات کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں چلا دیا، جہنم میں پہنچا دیا، تم کس بات کی وجہ سے۔ دوسرے گناہ بھی ہیں، سب سے پہلے وہ جس بات کا تذکرہ کریں گے، جہنمی لوگ جس بات کا، اس بات کا کہ ہم جہنم میں کس وجہ سے آئے، کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا ہے، کس وجہ سے پہنچے ہو، کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین،
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جنتی، اہل جنت، جنت میں پہنچنے والے مسلمان جب اپنے دیگر لوگوں کا تذکرہ ہوا، پوچھا وہ نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ پتہ چلے گا وہ جہنم میں ہے۔ رابطہ قائم ہوگا، اور رابطہ قائم کرنے کے بعد یہ پوچھیں گے تم جہنم میں پہنچے کیسے، کس گناہ کی پاداش میں اور کس گناہ کے سبب تم جہنم میں پہنچے ہو؟ وہ سب سے پہلے جو گناہ ان کو یاد آئے گا اور جس کے بارے میں وہ بتائیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اور نماز کو سستی کے ساتھ یا ریاکاری کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں موجود۔ کتنا آسان لگتا ہے نماز چھوڑنا، ایک مسلمان کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ پہلی بات تو صحابہ کرام تو حیران رہتے تھے، سب سے برا چور کون ہے؟ مفہوم حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور، چور تو ہے ہی برا، سب سے بری چوری کون کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا چور۔ حضور، آقا، نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ وہ کیسے؟ جو صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے۔ ایک تو نہ پڑھنے والا ہے، ایک جو نماز پڑھتا ہے مگر وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا۔ مرغے کی طرح مثال آئی کہ مرغے کی طرح جلدی نماز پڑھتا، جس طرح مرغا چونچ مارتا ہے، گردن مارتا ہے، ادا نہیں کرتا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ سب کو حکم ہے، یہ حاکم کو بھی حکم ہے، یہ محکوم کو بھی حکم ہے، یہ امیر کو بھی حکم ہے، یہ غریب کو بھی حکم ہے، یہ سب مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے، یہ سب کو حکم ہے۔ اس حکم میں سب آتے ہیں، نماز کی حفاظت کرو۔ جہاں رب نے دنیا کے لیے، یہ علماء کے لیے بھی حکم ہے، عوام کے لیے بھی حکم، سب کے لیے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں۔ نماز، افسوس، صد افسوس، بڑے بھی چھوڑتے ہیں، بچے بھی چھوڑتے ہیں، بزرگ بھی چھوڑتے ہیں، نوجوان بھی چھوڑتے ہیں، خواتین بھی چھوڑتی ہیں، سبھی نماز چھوڑتے ہیں، سبھی نماز چھوڑتے ہیں، سبھی نماز چھوڑتے ہیں۔ ہم ہیں مسلمان، نماز نہیں پڑھتے، کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا، کوئی صحیح سے نہیں پڑھتا، کوئی مسجد میں نہیں پڑھتا، سب نے اپنی اپنی تسلیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ پیر کے لیے بھی ضروری ہے، یہ مرید کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں، جو بھی نیکی کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن و حدیث کی بات آپ تک پہنچائی جاتی ہے، اس پر آپ عمل کرتے نہیں کرتے یہ دوسری بات ہے۔ پہلی بات، ہم عذاب سے جو بچے ہوئے ہیں علماء حق کی وجہ سے بچے، کہ وہ بولتے رہتے ہیں، وہ بات کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھاتے رہتے ہیں، وہ بلاتے رہتے ہیں۔ مؤذن ہر نماز میں تو آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں، دکان بند کر کے آتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں، ٹی وی ڈرامہ چھوڑ کے آتے ہیں، گیدرنگ چھوڑ کے آتے ہیں، محفلیں چھوڑ کے آتے ہیں۔ اب تو محفلوں کا حال بھی دوسرا ہے، دنیا کے فنکشن تو گئے اپنی جگہ پر، وہ تو ہے ہی گناہ، دینی پروگرام بھی، اس میں بھی نمازیں لوگ پڑھ کے نہ بیٹھتے ہیں نہ فجر جا کے پڑھتے ہیں۔ یہ حال ہے ہماری محفلوں کا، علم سے دور، علماء سے دور، یہ ہماری محفل ہے۔